وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، زمین اور آسمان کا خالق ہے، زمان اور مکان کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ تو اللہ اکیلا خالق ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کو بعض دوسری مخلوقات پر کسی فضیلت سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ اکیلے اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہتا ہے، جس فضیلت سے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ کوئی اس کے حکم میں، اس کے امر میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ مثلا سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پر ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چن لیا اور اپنا رسول بنا دیا، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ رسول سارے انسانوں میں، جو انبیاء ہیں وہ سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، تو کچھ لوگوں کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر نبیوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جن کو چن کر کے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کی فضیلت بھی عطا فرما دی ہے نا۔ کچھ انبیاء ہیں جو صرف نبی ہیں، اور کچھ انبیاء ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں، ہے نا۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ رسولوں کا مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہے جو صرف نبی ہیں۔ پھر رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ خصوصی طور پہ جو اولو العزم من الرسل ہیں، 5 رسول ہیں جن کو سارے رسولوں میں سب سے افضل مقام حاصل ہے۔ کون سے وہ 5 رسول؟ ہاں، ترتیب میں حضرت نوح کا نام پہلے آئے گا نا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اولو العزم من الرسول ہیں، زیادہ حوصلے والے، عزیمت والے رسول۔ پھر ان 5 رسولوں میں 2 ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور ان کا مقام ان 5 میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں خلیلوں میں اللہ کے نبی کا مرتبہ حضرت ابراہیم سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، یہ قیامت کے دن میرا وہ مقام ہوگا کہ ہر مخلوق اس کی تمنا کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمنا کریں گے۔ تو سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پر اللہ نے بعض مخلوقات کو بعض دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ ایسے ہی زمین پوری کی پوری اللہ کی مخلوق ہے، پر اللہ نے زمین کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں پر فضیلت دی ہے۔ جیسے مکان اللہ کی مخلوق ہے، ویسے زمانے بھی کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ صبح، شام، دن، رات، مہینے، عشرے، ہفتے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ دن رات بھی اللہ نے بنائے، مہینے بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی دوسری مخلوقات میں تفاوت رکھا ہے فضیلت میں، اللہ تعالیٰ نے زمانے میں بھی تفاوت رکھا ہے۔ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر عشرہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نا۔ سال کے سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ ہفتے کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ سال کی راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تفاوت رکھا ہے، مہینوں میں بھی تفاوت رکھا ہے، عشروں میں بھی تفاوت رکھا ہے۔ عشرے یعنی 10 دن کا وقفہ۔ تو سال کے الگ الگ عشرے ہیں، ان سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟
بعض علماء نے کہا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور بعض علماء نے کہا رمضان کا آخری عشرہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ دن، ایام، مہینے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں تفریق ہوتی ہے۔ کچھ دن اللہ کے ہاں زیادہ مبارک ہوتے ہیں، زیادہ افضل ہوتے ہیں، ان میں کی گئی نیکی پر اللہ تعالیٰ بندوں کو زیادہ ثواب دیتا ہے۔ کچھ ایام ہوتے ہیں جس میں بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ زیادہ معاف فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہاں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عذاب نہیں دینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بعض موقع زندگی میں ایسے فراہم کرتا ہے جس میں وہ کم محنت کر کے زیادہ نیکیاں کما لیں اور ان کے گناہ ان کی نیکیوں پر غالب آ جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے خاص۔ بھئی رمضان کا ایک سیزن دے دیا اللہ تعالیٰ نے جس میں بندہ کم محنت پر زیادہ اجر کما رہا ہے، زیادہ اس کی بخشش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ذوالحجہ کا یہ عشرہ دے دیا جس میں بندہ کم محنت کر کے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مواقع ایسے رکھے جس میں ایک طرح سے آفر ہے ہمارے لیے، جیسے مالز والے، دکان والے آفر لگاتے ہیں نا، کچھ خاص سیزن میں مہنگی چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ خاص سیزن میں جنت اللہ تعالیٰ کی بہت مہنگی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ پر کچھ سیزن ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین سستے میں، کم عمل پر، کم محنت میں اللہ رب العالمین زیادہ اجر دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک خاص بات یہ بھی ہے ان ایام کی فضیلت کے پیچھے کہ اگر زندگی کے سارے ایام ایک جیسے ہوتے تو اعمال کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتا، لوگ بور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے بندے کو کچھ سیزن دے دیتا ہے جس میں وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے، ایک اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایک رینوویشن ہو جاتا ہے۔ ہاں بھائی دیکھیے اگر زندگی میں رمضان نہ آئے تو آدمی ایک جیسے حالات میں کیا ہوگا، اس کا ایمان پست ہوتا چلا جائے گا۔ پر جب رمضان آتے تو اچانک کیا ہوتا ہے، وہ ایمان جو مسلسل نیچے جا رہا تھا اس کو ایک بوسٹ ملتا ہے نا، وہ جو نیکیوں کی عادتیں کم ہوتے ہوتے ختم ہو رہی تھی اس کو ایک اچانک ایک حوصلہ ملتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ایام دن میں آتے ہیں، سال میں آتے ہیں تاکہ بندے کے ایمان کو بوسٹ ملے، ایک تجدید ہو اس کے ایمان کی اور عبادت کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فضل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ رمضان کے مہینے کے بعد ایک اور عشرہ دیا ہے الحمدللہ، جس کو ہم ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا اس اختلاف سے ہم کو کیا پتہ چلا، اتفاق کا بھی پتہ چلا نا۔ اتفاق کیا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے ابتدائی دونوں عشروں سے زیادہ افضل ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے نا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع ہوگا وہ رمضان کے پہلے دونوں عشروں سے زیادہ افضل ہے۔ اختلاف کس پر ہے، تیسرے عشرے کے بارے میں اختلاف ہے، اور دونوں طرف سے علماء کی دلیلیں ہیں۔ پر اختلاف کا مطلب بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اتنا افضل مہینہ ہے، بھئی اختلاف ہے سمجھ میں آیا، پر اختلاف بھی کس سے ہے، رمضان کے آخری عشرے سے اختلاف ہو رہا ہے۔ اختلاف سے بھی تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ بھئی اتنا افضل عشرہ ہے کہ اس کے اور رمضان کے آخری عشرے کے بیچ میں ٹائی ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ عشرہ افضل ہے یا یہ عشرہ افضل ہے، یعنی مرتبے کے اعتبار سے کم از کم اس کے برابر ہے، تبھی تو اختلاف ہو رہا ہے۔ تو دونوں طرف کے علماء کی اپنی دلیلیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر اپنے آپ میں کیا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر اکیلی ایک رات ہے۔ تو ذوالحجہ کا آخری عشرہ رمضان کے آخری عشرے، پہلا عشرہ رمضان کے آخری عشرے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض علماء جو ان کے مخالف سمت میں ہیں، جو کہتے ہیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے تو ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں یوم النحر ہے، یوم عرفہ ہے، یوم ترویہ ہے، تین افضل، یعنی یوم النحر جو قربانی کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن جس میں حاجی جو ہے وہ قربانی بھی دیتے ہیں، یوم النحر، ہاں، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا دن جو عرفہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کا دن۔ تو دونوں طرف کے اپنے اپنے دلائل ہیں، کوئی ایسی نص نہیں موجود ہے کہ ہم بہت پورے اس کے ساتھ کہہ سکیں کہ کون سا ایام افضل ہیں، دونوں کی فضیلت پر اپنی اپنی حدیثیں ہیں۔ ایک تطبیق جو ہے وہ بہت اچھی دی ہے
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہیں۔ یہ ان کی تطبیق ہے۔ امام ابن القیم نے بھی اس تطبیق کو پسند کیا ہے کہ بھئی دن کے اعتبار سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے اور راتوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کی راتیں زیادہ افضل ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر اختلاف گرچہ ہے، پر اس اختلاف سے اتنی بات تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عشرہ جو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع ہونے والا ہے، یہ سال کے افضل ترین عشروں میں سے ایک عشرہ ہے۔ اگر اکیلے یہ افضل نہیں ہے تو کم از کم بہترین، کم سے کم سیکنڈ نمبر پر تو ہے، اگر فرسٹ نہ بھی مانے تو سیکنڈ نمبر پر تو ہے ہی ہے نا، تو دوسرے نمبر پہ ہونا بھی اس کا مقام کو کوئی کمتر نہیں کر دیتا ہے۔ آج کے درس میں مختصراً میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس کی فضیلتیں رکھوں گا کہ اس کا مقام کیا ہے، تاکہ ہم کو مقام سمجھ میں آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کو اعمال کیا کرنے ہیں وہ بھی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بھئی سب سے پہلا مقام تو یہی ہے، اللہ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن حبان کی روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ نص ہے ایک طرح سے اس معاملے میں، اور جن علماء نے کہا کہ ذوالحجہ کا پہلا عشر افضل ہے، انہوں نے کہا اس نص کے مقابلے میں باقی سب قیاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نص موجود ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ سال کے سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کو استثناء حاصل ہے، وہ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، پر صریح نص کس بارے میں موجود ہے کہ سال کے سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اس عشرے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ عشرہ، اس کے جو 10 ایام ہیں یہ حرمت والے ایام ہیں، یعنی یہ 10 دن پڑھتے ہی حرمت والے مہینے میں ہیں۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ ہاں 4 ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کیا مہینوں کی گنتی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 12 ہے، اور ان 12 مہینوں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت کا مطلب ہوتا ہے احترام والے۔ احترام ایک لفظ ہم بولتے ہیں نا، حرمت، احترام، یہ سارے حرامین جنسی سے بنے ہوئے ہیں، تو حرمت کا معنی ہوتا ہے حرام مہینے جن کا احترام اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جو دین کے شاعر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی علامتوں میں سے ہیں، ان میں ہم کو عبادت کی طرف زیادہ توجہ کرنی ہے، گناہوں سے زیادہ بچنا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تو 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اسی کے 10 دن بھی ظاہر سی بات ہے اس میں شامل ہیں۔ تو ان دنوں کی ایک فضیلت تو یہ کہ حرمت والے ایام ہیں، ہے نا۔ تو کون سے 4 مہینے حرمت والے؟ کس کو پتا ہے اپنے سے 4 حرمت والے؟ ہاں بولیے۔ ہاں ذوالحجہ، ہاں رمضان نہیں ہے، رمضان حرام مہینہ نہیں، ہاں ذوالقعدہ، ہاں محرم، رجب۔ میں آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے جو ہے نا وہ حکمت بیان کی ہے حرمت کی، تو حرمت کی حکمت اگر یاد رہے گی نا تو حرمت کے مہینے بھی یاد رہیں گے۔ انہوں نے کہا اصل حرمت کے مہینوں کا مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے بھی جو لوگ تھے وہ حرام مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ جنگ نہیں کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا ذوالحجہ کا مہینہ حرام کیا گیا کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے، حج کا جو ابھی مناسک ہیں وہ ذوالحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں، تو اس مہینے کو حرام کیا گیا تاکہ امن و امان کے ساتھ کوئی جنگ نہ ہو، لوگ حج کر سکیں۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ حرام ہے۔ ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ حرام ہے کیونکہ اس میں حاجی اپنے علاقوں سے مکہ کی طرف کوچ کرتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ پھر ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ جو سال شروع ہوتا ہے وہ حرام ہے کیونکہ اس میں حاجی دوبارہ حج کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار حرام ہیں، 3 مہینے لگاتار حرام ہیں، اور بیچ میں ایک مہینہ رجب کا حرام ہے کیونکہ بہت سارے لوگ رجب میں زیارت کے مقصد سے اگر بیچ میں کوئی آنا چاہے، سال کے بیچ میں کوئی عمرے کے مقصد سے آنا چاہے تو کم سے کم 1 مہینہ ایسا ہو جس میں جنگیں نہیں ہو رہی ہے، تو بیچ میں ایک رجب کا مہینہ حرام کیا گیا ہے۔ ایک فائدے کے طور پہ آپ کو میں بات بتاؤں، ہمارے یہاں جو منکرین حدیث کا طبقہ ہے جو کہتا ہے ہم کو حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے سمجھنے کے لیے، ان سے پوچھئے یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان سے کہیے قرآن سے نکال کے دکھاؤ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ قیامت کی صبح تک کے کوئی منکر حدیث قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، اس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے بیچ لگاتار حرام ہے، اور پھر مضر کا جو رجب ہے وہ حرام ہے۔
تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کے ابتدائی 10 دن ظاہر سی بات ہے حرمت والے دن ہیں. یہ 2 فضیلتیں ہو گئی. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. کہاں پر؟ سورۃ الفجر میں. اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. جمہور کی رائے یہ کہ یہاں پہ 10 رات سے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. ہاں، یہاں پہ راتوں سے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، اور رات کہہ کر کے دن مراد لیا گیا ہے. عربی میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دن کہہ کر کے رات مراد لے لیتے ہیں، دن اور رات دونوں، اور رات کہہ کر کے دن اور رات دونوں مراد لے لیتے ہیں. دونوں طرح کی، جیسے ہم کہتے ہیں میں 4 دن میں واپس آیا ہوں، تو 4 دن کا مطلب نہیں کہ اس میں راتیں نہیں شامل ہیں، راتیں بھی شامل ہوتی ہیں نا. ایسے 4 راتیں کہہ کر کے 4 رات اور 4 دن بھی مراد لے لیے جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. تو 40 راتوں سے مراد کیا کہ صرف راتیں تھی، دن نہیں تھے، اس میں دن بھی شامل تھے. تو راتیں کہہ کر کے دن کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے. جمہور علماء کی رائے سورہ فجر میں جو اللہ نے قسم فرمائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو ان 10 راتوں سے ذوالحجہ کی یہ 10 راتیں مراد ہیں، جس میں اس کے 10 دن بھی شامل ہیں. بلکہ والفجر کے بارے میں بھی علماء کے اقوال ہیں کہ والفجر، قسم ہے فجر کی. تو فجر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا فجر سے فجر کی نماز مراد ہے، بعض علماء نے کہا فجر سے فجر کا وقت مراد ہے، اور بعض علماء نے کہا یہاں فجر سے عام فجر کی نماز نہیں مراد ہے، بلکہ یوم النہر کی فجر کی نماز جو ہے وہ مراد ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا گیا عمل ہر زمانے میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل ہے. بہت مشہور حدیث ہے العمل صالح فیہن، کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل صالح ہر نیکی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. احب الی اللہ، بعض روایتوں میں ازکا ہے، بعض روایتوں میں خیر ہے، بہت سارے الفاظ ہیں، اعظم کے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان مال جنگ کے میدان میں لے کے گیا اور جان بھی لٹا دی، مال بھی لٹا دیا. اس کے علاوہ شہادت کی نیکی کے علاوہ ہر نیکی سے زیادہ افضل نیکی کون سی ہے؟ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی ہے. تو یہ بھی ان دنوں کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. 5ویں اس کی فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں بہت سارے افضل ایام جمع ہو جاتے ہیں. ہاں، ان 10 دنوں کے اندر، خود 10 دن چھوٹا سا وقفہ ہے، پر اس میں کتنے سارے نیک ایام آتے ہیں. اس میں یوم النہر آ جاتا ہے. یوم النہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام دنیا کہا ہے، کہ سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یوم النہر کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، جس میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے. حاجی اپنی ہدی قربان کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنی قربانیاں کرتے ہیں. تو یوم النہر کا دن بہت افضل دن ہے. پھر یوم عرفہ کا دن آ جاتا ہے جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سال میں سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو اللہ جہنم سے کب آزاد کرتا ہے؟ عرفہ کا دن آزاد کرتا ہے. تو عرفہ کا دن بھی اس میں آ جاتا ہے. تیسرا یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا دن بھی آ جاتا ہے، جو افضل ایام میں سے ایک ایام ہے. تو کیونکہ اس میں بہت سارے افضل ایام جمع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت ہے. ایک بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ امہات العبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی جو اہم ترین عبادتیں ہیں وہ ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اہم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. بھئی نماز تو ہم ہر دن پڑھتے ہیں، ان دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، پر ان 10 دنوں میں خصوصی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. 10 دنوں میں سے ایک دن میں کون سی خصوصی نماز؟ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ 10 ذی الحجہ کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سے رمضان کے علاوہ روزے جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن تو روزے رکھتے ہی تھے، اور خصوصی طور پہ عرفہ کے دن کی روزے کی فضیلت آئی ہے تو روزہ بھی ان دنوں میں رکھا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد حج تو ظاہر سی بات ہے کہ شروعات ہی اس کی ان دنوں کے اندر ہی ہوتی ہے، اور اب جو اہم ترین حج کے ایام ہیں وہ انہی 10 دنوں کے اندر آتے ہیں. پھر اس کے بعد صدقہ ایک عبادت ہے، تو جو قربانی ہے وہ بھی صدقے ہی کی ایک صورت ہے کہ آپ قربانی کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس گوشت کو، اس کا بیشتر حصہ صدقہ کر دیتے ہیں، تو صدقہ کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے. تو بہت ساری اہم ترین عبادات بیک وقت ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اس لیے بھی یہ اہم ترین ایام سال کے مانے جاتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اب اس میں عمل کیا کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا العمل الصالح، ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل صالح جو کرتے ہیں آپ، وہ کسی بھی دن میں کیے گئے نیکیوں سے زیادہ افضل ہے. تو کسی بھی طرح کی نیکی آپ کریں، ہر طرح کی نیکی، نماز پڑھنا،
روزے رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، تلاوت کرنا، اذکار کرنا، قربانی کرنا، جو بھی نیکی کی قبیل سے کوئی بھی آپ کام کریں وہ افضل ہے. تو ہر طرح کی نیکی کی طرف ان دنوں میں خصوصی طور پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز، اچھا نیکیوں میں خاص طور پہ ایک نیکی کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، وہ ہے چاند دیکھنے کی نیکی. چاند دیکھنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، عمومی طور پہ چاند دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. یہ سنت ہمارے معاشرے سے تقریباً معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی. لوگ چاند دیکھ لے کے نہیں نکلتے. اب بہت ساری جگہوں پر پہ تو کیونکہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے میری ذمہ داری ہے چاند کا اعلان نکالنا، تو میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے بچپن میں لوگ ٹیرس پہ چڑھ کر کے یا سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے چاند دیکھا کرتے تھے. ایک شوق ہوتا تھا، ایک جذبہ ہوتا تھا، ایک ولولہ ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا اب لوگوں میں. اب لوگ جو ہے نا گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل میں چاند تلاش کر رہے ہوتے، نکلا کہ نہیں نکلا. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. بھائی چاند ٹی وی پہ نہیں نکلتا، چاند موبائل بھی نہیں. چاند کہاں نکلتا ہے؟ آسمان پہ نکلتا ہے. چاند دیکھیے، چاند دیکھنا عمومی معنی میں سنت ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ. فرض کفایہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ چاند دیکھیں. البتہ اگر معقول تعداد میں لوگوں نے نکل کے دیکھ لیا تو دوسرے لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا. کوئی بھی نہیں دیکھے گا تو سب گنہگار ہو جائیں گے، ہے نا. اگر کوئی چاند نہیں دیکھ رہا تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے. چاند دیکھنا ایک ہماری شرعی قومی ذمہ داری ہے، ملی ذمہ داری ہے ہماری. تو کچھ لوگ مسجدوں میں ایسے متعین ہونا چاہیے جو خصوصی وقت پہ نکل کر کے چاند دیکھیں. جب چاند نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ چاند دیکھتے نہیں ہیں. اس کے بعد اختلاف ہو جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں مولوی لوگ جھگڑا لگاتے ہیں قوم میں. بھائی چاند نہیں دیکھو گے تو جھگڑا ہوگا ہی نا. اور چاند دیکھنا صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے. تو باہر نکل کر کے چاند دیکھیں. چاند دیکھ کر کے چاند کی دعا پڑھیں. کر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ چاند کی تاریخ ہے، تو کل متعین ہر مسجد میں کچھ لوگ متعین ہونے چاہیے. اکوپمنٹ بھی آتے ہیں بھائی، تھوڑا بہت کوشش کر کے، وہی بہت مہنگے اکوپمنٹ نہیں آتے، وہ خریدیں. چاند دیکھنے کی کوشش کریں. کم سے کم شہر میں 2-4 مساجد ایسی ہونی چاہیے جو پورے اہتمام کے ساتھ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکوپمنٹ وغیرہ بہت مہنگے نہیں آتے، 2-5-10 ہزار خرچہ کریں گے تو ایسے اکوپمنٹ مل جاتے ہیں جن سے چاند کو ذرا آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. پر اس کے لیے کوششیں ہمارے یہاں پہ جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہیں. تو چاند دیکھے خصوصی طور پہ یہ ایک نیکی ہے، کیونکہ پھر چاند ہی سے تو سارے فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں. چاند دیکھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا عشرہ شروع ہوا کہ نہیں شروع ہوا، وہیں سے ساری نیکیاں جڑی ہوئی ہیں. تو چاند دیکھنے کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی سارے نیکیوں کا خلاصہ ہے توحید. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ ان دنوں میں توحید پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے. توحید کے جو کلمات ہیں ان کو زبان سے ادا کرنا، توحید کو سیکھنا، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے اعمال کا احتساب کرنا کہ کہیں میری زندگی میں توحید نہ آ رہی ہو، توحید کی دعوت دینا. ان چیزوں پر ان 10 دنوں کے اندر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ سے تو آدمی کو ہمیشہ بچنا چاہیے، پر ان 10 ایام میں خصوصی طور پہ کوشش کرنا چاہیے کہ گناہ سے پرہیز کریں. بھائی جیسے رمضان میں ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سارے لوگ جو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، کم سے کم رمضان میں کیا کوشش کرتے ہیں؟ ان گناہوں سے بچیں. فلمیں دیکھتے ہیں لیکن رمضان میں فلمیں دیکھنا بند کر دیتے ہیں. موسیقی سنتے ہیں تو کم سے کم رمضان کے احترام میں موسیقی نہیں سنتے. تو ان دنوں میں خصوصی طور پہ اور حرمت والے مہینوں میں عمومی طور پہ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے بچنے کی. اللہ نے ان دنوں کے بارے میں خصوصی طور پہ کیا فرمایا؟ فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ گناہ. اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ہے نا. اسی لیے حضرت آدم سے جب گناہ سرزد ہوا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ گناہ کر کے ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. تو ان دنوں میں خصوصی طور پہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہم سے عام دنوں میں سرزد ہو رہا ہے. ویسے تو چھوڑ ہی دینا چاہیے گناہ، پر ان کیونکہ گناہ کی جو برائی ہے، جو قباحت اور شناعت ہے، وہ دن کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. بعض دنوں میں گناہ کا جو عذاب ہے وہ کم ہوتا ہے اور بعض دنوں میں وہ بڑھ جاتا ہے نا. عام دنوں میں آپ گناہ کریں آپ کو اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا اس عشرے میں اور ان حرام دنوں میں کرنے سے اس کا عذاب ملتا ہے. جیسے مکان تبدیل ہونے سے بھی گناہ کی قباحت گھٹتی بڑھتی ہے نا. گالی دینا بری چیز ہے، پر بازار میں گالی دیں گے تو گناہ ملے گا، مسجد میں آ کے گالی دیے تو زیادہ بڑا گناہ ملے گا. ایسے ہی مفعول جو ہے اس سے بھی گناہ کی قباحت گھٹتی بڑھتی ہے. عام آدمی کو گناہ دیں گے، گالی دیں گے آپ کو گناہ ملے گا، اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے تو زیادہ بڑا گناہ ہے. تو گناہ ہمیشہ ایک درجے کا نہیں رہتا ہے. کچھ ایام وہ ہوتے ہیں جن میں گناہوں کی قباحت اور اس کی برائی بڑھ جاتی ہے. تو ان دنوں میں گناہ کرنے پر
زیادہ بڑا عذاب ہے، لہٰذا ان دنوں میں خصوصی طور پہ گناہوں سے بچنے کی کوشش زیادہ کرنی ہے۔ چوتھی چیز ماحول بنانا ہے نیکی کا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیونکہ لوگوں کو ان ایام کی فضیلت نہیں پتہ ہے تو اکثر لوگ ان کو فرق نہیں پڑتا ذوالحجہ کے آنے سے، جو عام دنوں میں ان کا معمول ہوتا ہے وہی معمول رہتا ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ تھا کہ وہ رمضان کی طرح ان اشروں میں بھی، اس عشرے میں بھی نیکی کا ماحول بناتے تھے۔ جیسے رمضان میں ایک ماحول بنتا ہے نا بھائی، کتنی کیسی بھی گیا گزرا جو ہے مسلمانوں کا علاقہ ہو، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا مسجدوں میں صفیں بھر جاتی ہیں، نمازی تھوڑا بڑھ جاتے ہیں، عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ تلاوتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو اس عشرے کی عظمت نہیں پتہ ہے تو نیکیوں کا وہ ماحول نہیں بنتا۔ کوئی خصوصی آپ کو نہیں دکھتا کہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے تو مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کچھ بڑھ گئی ہو، لوگ تلاوت کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہوں، یا روزہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے، تو ہم کو بتانا چاہیے لوگوں کو۔ یعنی آپ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ہم اہل حدیثوں کے ہیں، تھوڑی بہت ایک حرکت دکھائی دیتی ہے، بھائی لوگ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں اور حدیثیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ دیگر مسالک میں اچھا مجھ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ دین حق پر ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بھائی وہ اہل حدیث خصوصی طور پہ کچھ نہ کچھ اہتمام ان 10 دنوں کے اندر کرتے ہیں، ورنہ عام مسجدوں میں آپ دیکھیں گے تو کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دیتا ان دنوں کے اندر۔ صحابہ کرام ماحول بناتے تھے، ہاں عبادتوں کا ماحول بناتے تھے۔ جیسے ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ بازار جاتے، بلند آواز سے تکبیر کہتے تو لوگ ان کی تکبیر سن کر کے تکبیریں کہنا شروع کرتے تھے۔ ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ مینا میں تکبیر کہتے تھے، ان کی تکبیر کہہ کے دوسرے لوگ تکبیر کہتے تھے، تو مسجدوں میں لوگ تکبیر کہنے لگتے اور بازاروں میں تکبیر کہنے لگتے، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ مینا جو ہے وہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھتا تھا۔ تو ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اپنے خود کا ماحول بنائیں، کہ ذہن پہلے سے بنا لے کہ انشاءاللہ ذوالحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ آ رہا ہے، ذہن میں صرف یہ رکھیں کہ بھئی رمضان کے پہلے 2 عشروں سے افضل عشرہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، خود بھی تلاوت کا معمول بنائیں گے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، کم سے کم جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ان کی ذہن سازی تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا، ساری قوم کو نہیں بیدار کر سکتے، اپنے گھر والوں کو تو جگا سکتے ہیں، تو اپنے گھر میں عبادت کا ایک ماحول بنائیں۔ ہاں ابھی یہ تقریر ریکارڈ ہو جائے تو کم سے کم اپنے گھر والوں کو جا کر کے سنائیں، اپنے احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ایک اپنے حلقے میں ماحول بنانے کی کوشش کریں، جیسے صحابہ کرتے تھے، وہ بازاروں میں جا کر کے لوگوں کو تاکید کرتے تھے اور تکبیر تیز آواز میں بلند کرتے تھے۔ 5ویں چیز ہے خلوت۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں میل ملاپ، یہاں وہاں بازاروں میں بیٹھیں اور مجلسیں لگانے سے زیادہ آدمی تنہائی میں رہ کر کے عبادت کی طرف توجہ دیں، کیونکہ جو جلوتیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، وہ بہت مرتبہ انسان کو عبادتوں سے روک لیتی ہیں۔ اس لیے ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتے تھے، زیادہ توجہ عبادات کی طرف کرتے تھے، اپنے گھر میں رہ کے تلاوتیں کرنا، اذکار کرنا، روزے رکھنا، اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی تھی۔ تو عام مجلسیں بعض مرتبہ دینی مجلسیں تو کوئی بات نہیں، ورنہ دوستوں کی مجلسیں بہت ساری عبادت میں خلل ڈالنے والی ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں میں میل ملاپ لوگوں سے کم کر کے، جیسے ہم اعتکاف میں کرتے ہیں نا، تو اعتکاف کی صورتحال تو نہیں ہے، پر ان دنوں میں تھوڑا سا توجہ دے کر کے لوگوں سے میل ملاپ کم کر کے عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ 6ٹھی چیز تکبیر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، حجاج ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تقریباً علماء کی، جمہور علماء کی رائے کی ہاں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو ان دنوں میں اللہ رب العالمین کے اذکار، تکبیرات کرنا الگ الگ طریقوں سے، اللہ کے نبی سے کوئی خاص تکبیر کا کلمہ ثابت نہیں ہے، تو جو بھی تکبیر کا کلمہ ہو، اللہ اکبر آپ کہہ لیں، اللہ اکبر کہتے رہا کریں۔ ہاں یا بعض صحابہ سے سلمان فارسی وغیرہ ثابت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یا تکبیر کے جو بھی الفاظ ثابت ہیں ان الفاظ سے کثرت سے تکبیر کرنا ان 10 دنوں کے اندر۔ 7ویں چیز ہے روزہ رکھنا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس پہلے عشرے میں جو آخری دن ہے وہ تو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس میں تو روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ تو کھانے پینے کا دن ہے۔ باقی 9 دنوں تک روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان 9 دنوں میں خصوصی طور پہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایک دن، 1 مہینہ پہلے اور 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ ایک دن کے روزے سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے نا۔
اگر عرفہ کا روزہ قبول ہوا تو یہ سمجھنا ضرور. بعض لوگ سوچتے ہیں چلو عرفہ کا روزہ رکھا تھا سارے گناہ معاف ہو گئے, ہاں ابھی مزے کرو. ایسا نہیں ہے. ہم کو کیا پتا روزہ رکھنے کے بعد روزہ قبول ہوا بھی کہ نہیں قبول ہوا. اگر عرفہ کا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوا تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ موحد ہو تو, ہے نا, کیونکہ گناہوں کے معاف ہونے کا تعلق بندے کے ایمان سے ہے. تو اگر وہ موحد ہے تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ اور آسانی سے معاف ہوتے ہیں بھائی. کبیرہ میں تو آپ توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا. صغیرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ صغیرہ ہم کو یاد نہیں رہتے ہم نے اتنے کیے. صغیرہ گناہ ہم سے اتنے سارے ہوتے ہیں کہ وہ ہم یاد کر کے نہیں مانگ سکتے. تو اللہ نے ایک فیسلٹی یہ دی ہے کہ کچھ نیکیاں کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو خلوص کے ساتھ. باقی جو ہے کہ کبیرہ گناہ ہے تو آپ کو یاد ہوتا, بندے کو کبیرہ گناہ تو کم سے کم یاد رہے میں نے کیا کیے. تو کبیرہ گناہ تو آپ توبہ کر لیں معاف ہو جائے گا. تو 1 دن کے اندر صغیرہ کبیرہ دونوں معاف کرا سکتے ہیں آپ. صغیرہ روزہ رکھ کے معاف کرا لیں, کبیرہ توبہ کر کے معاف کرا لیں. خلوص سے اگر روزہ رکھا ہے تو صغیرہ معاف ہو جائیں گے, خلوص سے اگر توبہ کیا ہے تو کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو روزہ رکھنا خصوصی طور پہ عرفہ کا روزہ رکھنا. باقی کیونکہ یہ دن افضل ہیں تو ان میں کوئی بھی کام نیکی کا افضل ہے تو روزہ بھی ایک افضل ترین نیکی ہے. اسی طرح سے 8ویں چیز جو کرنی ہے, جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے ذوالحجہ کا چاند دکھتے ہی ان کو اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنا ہے. اور علماء کے صحیح قول کے مطابق ان پر واجب ہے کہ وہ ناخن اور سر کے بال نہ کاٹیں, اور اگر وہ کاٹیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے اس میں صرف امر نہیں ہے بلکہ تاکید ہے. فلا یاخذن, یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ حکم دے اللہ کے نبی کی مت کاٹو, اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز مت کاٹو. تو امر آتا تب بھی کیا ہوتا, وہ واجب ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کر دی اس کے ساتھ ساتھ. اس لیے علماء نے کہا کہ ناخن اور بال کاٹنا حرام ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. ارادہ کون رکھتا ہے؟ جو قربانی کرنے والا ہے, گھر کا سربراہ ہے. باقی لوگ اس کے اجر میں شریک ہے پر ارادے میں شریک نہیں. ارادہ رکھنے والا یہ ہے. تو صحیح قول کے مطابق جو گھر کا سربراہ ہے جو قربانی کر رہا ہے وہ ناخن اور بال نہیں کاٹے گا, دوسرے لوگ انشاءاللہ تعالی کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو بھی اذکار ہیں مطلق جو اذکار ہیں, یعنی تکبیر تو ہے یہ خصوصی طور پہ, مطلق اذکار کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, ہے نا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو, تسبیح کثرت سے پڑھو, تکبیر کثرت سے پڑھو. تو جو بھی اذکار ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ عظیم ترین ذکر ہے, یہ کرتے رہنا چاہیے. ہاں, یا خاص طور پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. خاص طور پہ عرفہ کے دن اور عمومی طور پہ یہ ذکر کرنا فضیلت کا باعث ہے. 10ویں چیز یہ کہ نماز کی پابندی کرے خصوصی طور پہ. عام دنوں میں تو نماز پڑھنا ہی ہے, لیکن نماز کیونکہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل ترین نیکی ہے, ان ایام میں خصوصی طور پہ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی فرض کی تو پابندی کریں گے, کم از کم انشاءاللہ تعالی جو سنن مؤکدہ ہیں 12 رکعتیں انشاءاللہ تعالی اس کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ بولیے, ہاں اتنی تو کم سے کم ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ جتنی نفلیں پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے, پر کم سے کم انشاءاللہ تعالی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرنا, فرائض کے بارے میں اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جانا, تکبیری اولا کے ساتھ شریک رہنا, اس کی کوشش کرنی چاہیے ان 10 دنوں میں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پہ. اور دنوں میں تو کرنا ہی ہے, ان دنوں میں خصوصی طور پہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں, تو نماز کی پابندی, کیونکہ اعمال صالحہ میں سب سے افضل ترین نیکی نماز ہے, اور نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز فجر کی نماز ہے. تو ان دنوں میں تو خصوصی طور پہ فجر کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح تلاوت کی پابندی کرنا چاہیے. بہت سارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس ایک دن کے اندر ایک قرآن یا ختم کر دیا کرتے تھے. تو ایک قرآن ختم اگر کوئی کر سکتا ہے 10 دن میں تو بہت فضیلت والی بات ہے, اور ایک ختم نہیں کر سکتا ہے تو 10 پارے ختم کرنا 10 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جیسے رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں ویسے اگر کوشش کریں تو 10 پارے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ختم کر ہی سکتے ہیں. تو تلاوت کا 12ویں چیز ہے دعا کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے, عمومی طور پہ, عام طور پہ, اور عرفہ کے دن خصوصی طور پہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. 13ویں چیز ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو قربانی کرنا چاہیے, ہے نا. یہ قربانی کا دن ہے. قربانی کے بارے میں سلف کا اور جمہور فقہا کا جو ہے وہ صحیح اور راجح مسلک یہی ہے کہ قربانی مستحب ہے, واجب نہیں ہے. ہاں, لیکن پھر بھی اپنے طور پہ کوشش کرنا چاہیے ہر آدمی کو جو صاحب استطاعت ہے کہ وہ قربانی کرے. بھائی بکری قربانی کر سکتے ہیں بکری کریں, نہیں کر سکتے تو بڑے میں حصہ لیں. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں دنیا بھر کی خرافات کے لیے پیسہ ہوتا ہے, مہنگے سے مہنگا موبائل خرید لیں گے, ہاں پکنک پہ نکل جائیں گے اس میں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیں گے, اور جیسے قربانی کا دن آتا ہے غریب بن جاتے ہیں. ہمارے تو استطاعت ہی نہیں ہے. ہاں,
یا اگر بکرا نہیں خرید سکتے تو قربانی نہیں کریں گے. بھی بکرا نہیں خرید سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی تو کرنا ہے نا, تو بکرا نہیں خرید سکتے ہو تو بڑے میں حصہ لے لو. اگر آپ نہیں بھی کھاتے ہو تو بانٹ دو گوشت, ثواب تو آپ کو ملے گا نا کم سے کم قربانی کا. ہاں, یا بکرا نہیں خرید سکتے تو قربانی نہیں کریں گے, بڑے میں حصہ لینا ہماری شان کے خلاف ہے. شان کے لیے تھوڑی قربانی کرنا ہے, اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے. قربانی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, یعنی اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, بے شک میری نماز اور میری قربانی. قربانی ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے. ہاں, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی ہے. تو قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں اتنی محبوب نہیں کی کہ اللہ نے ہر شریعت کے لوگوں کو حکم دیا کہ تم قربانی کرو. تو قربانی جن کے اندر استطاعت ہے ان کو قربانی کرنا چاہیے, اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. مسلمانوں کا شعار ہے, اس شعار کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. 14ویں چیز یہ کہ جن کو موقع ملا وہ حج کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ان دنوں میں جو ایک افضل عمل کیا جاتا ہے وہ حج کا عمل ہے. جن کے اندر طاقت ہے, استطاعت ہے, ان کو کوشش کرنا چاہیے جلد سے جلد حج کر لیں. اللہ نے فرمایا کہ جس کو حج کا ارادہ ہو فلیتعجل, اس کو جلدی کرنی چاہیے. بعض مرتبہ آدمی ساری کوششوں کے باوجود اور سارے جو ہے وہ وسائل ہونے کے باوجود کوشش نہیں کرتا, پھر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ نہیں کر پاتا. کتنے سارے احباب کو میں جانتا ہوں کہ حج کرنے کی استطاعت تھی, حج نہیں کیا, پھر جب کوشش کی تو کووڈ شروع ہو گیا, اور کووڈ ختم ہونے کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی. تو اس لیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے, آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ہاں, حج بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے پر بہانوں کی کثرت ہوتی ہے. وسائل سب ہیں, ارے بیٹی کی شادی باقی ہے, بیٹی کی شادی باقی ہے, آپ 15-20 لاکھ کی گاڑی لیتے ہوئے تو نہیں دیکھتے کہ بیٹی کی شادی باقی ہے. ہاں, آپ گھر میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے بیٹی کی شادی باقی ہے. اور کوئی بولتے حج کر لیں تو بولتے ہیں بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اب. تو ایسا اگر آپ اتنے غریب ہیں کہ بھائی بیٹی کی شادی اگر حج کر دیا تو بیٹی کی شادی نہیں ہو سکے تو الگ بات ہے, پر بہت سارے لوگ اتنے غریب نہیں ہوتے. اور حج کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ساری بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور بیٹوں کی شادی ہو جائے, گھر بن جائے, اس کے بعد ہی آپ کو حج کرنا ہے. استطاعت ہے تو جلد از جلد حج کر لینا چاہیے. خاص طور پہ حج کے جو اعمال ہیں اس میں جتنی طاقت درکار ہوتی ہے, آدمی اگر صحت کی حالت میں کر لینا تو اچھے سے حج کر لیتا ہے. بعض مرتبہ اتنے بڑھاپے میں آدمی حج کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ حج کے اعمال میں اس کی اپنی صحت خراب ہو جاتی ہے, اپنی طاقت ہی نہیں رہ جاتی حج کے اعمال ادا کرنے کی. تو جن کے اندر استطاعت ہے ان کو حج کرنے میں, بھائی میرے بولنے میں نہیں, مطلب بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کیا لوگوں نے پریشان کر کے رکھا تھا تو کرنا ہی پڑا. تو اللہ کسی کے بولنے پر نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے حج کر لینا چاہیے جلد از جلد. اور 15ویں چیز یہ کہ عید کا دن آئے گا تو خوشی عید منائیے. عید منانا بھی عبادت ہے نا. اللہ نے فرمایا انہا ایام اکل و شربن, یہ کھانے پینے کے دن ہے تو کھاؤ پیو مزے کرو, اچھا خوب بڑے کا چھوٹے کا گوشت بناؤ کھلاؤ رشتہ داروں کو. یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا بھی کیا ہے ہمارے لیے عبادت ہے. گوشت کھانا بھی عبادت ہے, گوشت بانٹنا عبادت ہے, دعوتیں کرنا بھی عبادت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا خوشی مناؤ تو خوشی منانا بھی کیا ہو جاتا ہے, عبادت بن جاتا ہے. تو یہ خوشی کے ایام ہیں, ان میں خوشی منانا بھی اپنے آپ میں ایک نیکی ہے. بکرے کاٹنا اور گوشت کھلانا لوگوں کو, خود گوشت کھانا, اچھی اچھی ڈشز بنانا. آپ لوگ ماشاءاللہ حیدرآباد کے بریانی بنائیے, کھائیے خوب, دوسروں کو کھلائیے, عبادت کر کے منائیے. اس کو عبادت سمجھ کر کے عید منائیے, ہے نا. عید کو, عید میں جو بھی جائز خوشی آپ مناتے ہیں, چاہے وہ میٹھا کھلا رہے ہو تیکھا کھلا رہے ہو, اس کے پیچھے ایک نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ محض کوئی رسم نہیں ہے کہ جیسے ساری کمیونٹی کے لوگ کوئی رسماً ایک تہوار مناتے ہیں ہم بھی ایک تہوار منا رہے ہیں. یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے. تو عبادت کے پس منظر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے خوشی منانا. تو عید منانا بھی, عید کی نماز پڑھنا اور عید میں جو بھی خوشی کے کام آپ کرتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں, عبادت ہیں, نیکیاں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا اجر بھی آپ کو الگ سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر یہ کہ وہ عید کے ایام میں خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ ان دنوں میں جو بھی نیکیاں ہو رہی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہیں. حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے جڑا ہوا ہے, اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جڑی ہوئی ہے. تو ان دنوں میں خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھنا, سمجھنا, ان کی زندگی پر غور کرنا, ان کی سیرت میں ہمارے لیے نصیحت کے کیا پہلو ہیں, اس پر بھی خصوصی توجہ ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارے علماء ان دنوں میں خصوصی طور پہ اہتمام بھی کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی سیرت کے بیان کرنے کا. اور اللہ کے نبی کی سیرت کی طرح حضرت ابراہیم کی سیرت بھی بہت, مطلب ڈائیورسٹی بہت ہے اس میں. دائی کی حیثیت سے حضرت ابراہیم کی زندگی, شوہر کی حیثیت سے ان کی زندگی, ایک مہاجر کی حیثیت سے ان کی زندگی, مجاہد کی حیثیت سے ان کی زندگی, ایک باپ کی حیثیت سے ان کی زندگی, بیٹے کی حیثیت سے ان کی زندگی. بہت سارے پہلو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے. ہاں, تو اور پھر وہ ایک اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربانی دینے کا جو ان کا جذبہ تھا, وہ جذبہ ہمارے یہاں پر مفقود ہے.
ہاں جو ایک دعوت کے لیے اپنا گھر بار، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ دینا، قربان کرنا، جو ایک مزاج بنانے کی ہمارے یہاں ضرورت ہے حضرت ابراہیم والا، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں، تو جو جذبہ ان کے یہاں دعوت کا تھا وہ جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ایام میں اس پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ وہ جو ایمانی جذبہ اور استقامت اور قربانی صرف جانور کی نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کچھ قربان کیا ہے، تو جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ